خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم حضور کی محبت میں اور نبی کی میلاد میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ عقیقہ کر رہا ہے، ختنہ کر رہا ہے، یہ چاہتا تو کسی نیتا کو بلا لیتا، کسی نچنیا کو بلا لیتا، لیکن اس نے کہا کہ نیتا کو بلائیں گے گھاٹا ہوگا، حضور کی میلاد سجا لیں گے، یہاں بھی فائدہ ہوگا، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس حضور کی اس نبی کی میلاد سجایا ہے جس نبی کا اللہ نے لاجواب بنایا ہے، لاجواب پیدا کیا ہے، لاجواب بنایا ہے۔ میرے نبی کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے، ہر شخص کا جواب ہے، ہر آدمی کا جواب ہے، ہر انسان کا جواب ہے، ہر کوئی ڈاکٹر ہے اس کا جواب ہے، پروفیسر ہے اس کا جواب ہے، ماسٹر ہے اس کا جواب ہے، انجینئر ہے اس کا جواب ہے، ڈاکٹر ہے اس کا جواب ہے، پروفیسر ہے اس کا جواب ہے، ماسٹر ہے اس کا جواب ہے، انجینئر ہے اس کا جواب ہے، نیتا ہے اس کا جواب ہے، دیتا ہے اس کا جواب ہے، مالدار ہے اس کا جواب ہے۔ قسم خدا کی میرے نبی کا میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو لاجواب بنایا ہے، لاجواب پیدا کیا ہے۔ نبی کا چلنا لاجواب، نبی کا بولنا لاجواب، نبی کا آنا لاجواب، نبی کا جانا لاجواب، نبی کا خاندان لاجواب، نبی کا دندان لاجواب، نبی کا چلنا لاجواب، نبی کا بولنا لاجواب، نبی کا کھانا لاجواب، نبی کا سینہ لاجواب، نبی کا مدینہ لاجواب۔ جن کے جانب دیکھ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بولے سینا والے سب نے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے جان ڈالے، تیرے پائے کیا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ پیار سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولنا گناہ نہیں ہے، گناہ ہے کیا؟ گناہ نہیں ہے، کیا ہے؟ کیا ہے سبحان اللہ کہنا؟ ثواب ہے۔ اگر آپ لوگ جانتے ہیں کہ میری نیکی پھول ہو گئی ہے، پاکٹ پورا بھر گیا ہے نیکی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے آپ دیکھ لیجیے، اس سے پہلے جو نذرانہ دے رہے تھے جمال حبیب کو اور قاری طیب صاحب کو، تو آپ کا پیسہ پھینک دے رہا تھا، آپ کا پیسہ اٹھا کر کے نیچے، لیکن آپ کا پیسہ محبت سے ہم اوپر کے پاکٹ میں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں، آگے یقین نہ ہو تو دیکھ کے دیکھیے، اس لیے کہ ہم پیسہ سے پیار نہیں کرتے ہیں، اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنے آقا سے پیار کرتے ہیں۔ اگر پیار کرتے تو محبت سے بولے سبحان اللہ، اور محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے نبی کو لاجواب بنایا ہے، لاجواب پیدا کیا ہے، ہر شخص کا جواب ہے، لیکن میرے نبی کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، لاجواب بنایا ہے، بے مثال بنایا ہے۔ جو نہ ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، چاند کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، سمندر کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، دریا کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، چاند کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، سورج کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، زمین کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا۔ علی حسن قادری کو کہنے کی اجازت دے دو، اللہ تعالیٰ نے جنت کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا۔ جن کے جانب دیکھ کر کے حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نبی کی بارگاہ میں کوئی ادنا گیا ہے تو اعلیٰ بن گیا ہے، نبی کی بارگاہ میں کوئی فقیر گیا ہے تو امیر بن گیا ہے، نبی کی بارگاہ میں کوئی جاہل گیا ہے تو عالم بن گیا ہے، نبی کی بارگاہ میں کوئی غریب گیا ہے تو امیر بن گیا ہے، امیر
بن گیا کیوں نہ ہو. اچھے رضا فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا. یاد ہے یہ نعت شریف یاد ہے تو پڑھے سب سے اعلیٰ و اولا. پیار سے بولے اس لیے کہ اس نوجوان ہے کہ صبح سے شام تک شام سے صبح تک ایئر فون لگا کر کے گانا سنتا ہے. کبھی کبھی حضور کی محفل میں میلاد میں آ کر کے نعت مصطفیٰ گنگنایا کرے پڑھا کرے. سب سے اعلیٰ و اولا سب سے اعلیٰ و اولا. اتنا اچھا پڑھ رہا ہے. جب آپ کو اتنا اچھا پڑھ ہی رہے تھے تو مولانا جمال حبیبی کو کیوں بلائے تھے؟ اتنا اچھا آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. بولے سب سے اعلیٰ و اولا سب سے بالا و اولا. اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اسی نبی کی میلاد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اسی نبی کی میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ نے لاجواب بنایا ہے. سب سے اعلیٰ بنایا ہے سب سے بالا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لاجواب بنایا ہے. ہم اپنے نبی کی میلاد کل بھی سجاتے تھے آج بھی سجا رہے ہیں. صبح قیامت تک سجاتے رہیں گے. اس لیے کہ نبی کی میلاد میری ماں انتقال کر جائے باپ انتقال کر جائے گھر میں خوشی ہو یا غم ہو ہم اپنے نبی کی میلاد سجا لیتے ہیں. نبی کی میلاد ہم سجا لیتے ہیں. عقیقہ ختمہ ہے بیٹا کا عقیقہ ہے بیٹی کا عقیقہ ہے. حضور کا میلاد سجایا ہے. آپ لوگ سنے ہوں گے کہ حضور کی محبت میں کیا کیا سنے ہم سے قبل میں سنے. لیکن ایک بات سن لیں نعت مصطفیٰ کبھی کبھی ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی پڑھنا. نوجوان گانا میں بزی رہتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا لاجواب موبائل چلاتا ہے یوٹیوب چلانا سیکھ گیا ہے فیس بک چلانا سیکھ گیا ہے یوٹیوب فیس بک چلانا سیکھ گیا ہے انسٹاگرام چلانا سیکھ گیا ہے. 10 آدمی کے سامنے فخر کرتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے لاجواب موبائل چلاتا ہے یوٹیوب کا لاک کھول لیتا ہے موبائل کا لاک کھول لیتا ہے فیس بک چلانا سیکھ گیا ہے واٹس ایپ چلانا سیکھ گیا ہے. میں کہتا ہوں سنیں تیرا بیٹا اگر فیس بک چلانا سیکھ گیا ہے یوٹیوب چلانا سیکھ گیا ہے موبائل کا لاک کھولنا سیکھ گیا ہے تو فخر نہ کرنا ہے. اس وقت تو فخر کرنا جب تیرا بیٹا قرآن پڑھنا سیکھ جائے تیرا بیٹا قرآن کھولنا سیکھ جائے تیرا بیٹا ظہر کی نیت سیکھ جائے تیرا بیٹا عصر کی نیت سیکھ جائے. اس لیے کہ تیرا بیٹا اگر قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا باپ انتقال کرے گا باپ کے قبر کے سامنے جائے گا بیٹا کبھی سورہ فاتحہ پڑھے گا کبھی سورہ ناس پڑھے گا کبھی سورہ اخلاص پڑھے گا کبھی سورہ تبت پڑھے گا کبھی سورہ رحمان پڑھے گا کبھی سورہ یاسین پڑھے گا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا اے میرے مولا میرا باپ خطا کار ہے میرا باپ گنہگار ہے میرا باپ سیاہ کار ہے میرا باپ خطا کار ہے. اے میرے پروردگار میرا باپ خطا کار تھا لیکن قرآن کی برکت سے قرآن کے برکت سے میرے باپ کے خطا کو معاف کر دے. قسم اللہ کی بیٹا کا ہاتھ اٹھے گا نیچے بعد میں آئے گا اللہ تعالیٰ دعا پہلے قبول کر لے گا لیکن بیٹا کو پڑھائیے گا تب تو. انگلش پڑھنا سیکھ گیا ہے ہندی پڑھنا سیکھ گیا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے. افسوس کی بات ہے نا. ہمارے آپ کے پاس ایک ہی کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے قرآن. کتاب کا نام کیا ہے قرآن. باپ انتقال کرے قرآن پڑھنا پڑتا ہے ماں انتقال کر جائے قرآن پڑھتے ہیں خاندان والا کو انتقال کر جائے قرآن پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ ظہر میں جائے نماز کے لیے قرآن پڑھتے ہیں عصر مغرب عشاء فجر میں قرآن پڑھتے ہیں. ہر وقت قرآن پڑھنا پڑے گا. یہاں تک کہ باپ جب زمین کے نیچے چلا جائے پھر بھی امام قرآن پڑھتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آج ہم سب سے دور ہے قرآن سے. قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے. 2 سال کا بیٹا ہے 3 سال کا ہے 4 سال کا ہے 5 سال کا ہے. گھر میں اگر موبائل لگا دیجئے وہ بھی 2 سال کا جو ہے 3 سال کا جو ہے 5 سال کا جو ہے وہ بھی کمر ہلائے گا اور دادا بھی خوش گد گدری میرا پوتا دیکھیں نا کمر ہلا. دادا خوش دادی مسکرا رہی ہے آہا میرا پوتا کمر ہلا رہا ہے. ہلاؤ کمر ہلا رہا ہے. وہ بھی بھوجپوری گانا. دادا مسکرا رہا ہے کہ پوتا تھوڑا اور ناچ دو نا اور ڈانس کرو نا اور ناچو نا بڑا خوش ہے. اگر تو اپنا بیٹا اپنا پوتا کو نعت مصطفیٰ پڑھنے کی عادت ڈال دیتا
नाते मुस्तफा पढ़ने का आदत डाल देता। सुने, अगर 2 साल में कोई गाना गा रहा है, 3 साल में गाना गा रहा है, 10 साल की उम्र हो जाए फिर भी वो गाना गाएगा। देखते नहीं है देहातों में कोई बगाली करने के लिए जाता है, खेत में डंडा ले लिया है, पूरा मस्त में गाना गा रहा है, झूम रहा है, सर हिला रहा है, गाना गा रहा है। देखे हैं ना, धान काटने गया है मुराले फिर भी गाना गा रहा है, जंगल पहाड़ी में है फिर भी गाना गा रहा है, 10 साल का हो गया फिर भी गाना गा रहा है, 15 साल का हो गया फिर भी गाना गा रहा है, 20 साल का हो गया फिर भी गाना गा रहा है। अगर तू बचपने में 2 साल का था या 3 साल का था या 4 साल का था, उस वक्त तू हुजूर पे दुरूद पढ़ना सिखा देता, नाते मुस्तफा गुनगुनाना सिखा देता। कसम अल्लाह की, अगर तेरा बेटा, तेरा पोता, तेरा नाती अगर 5 साल में नाते मुस्तफा पढ़ता, हुजूर पे दुरूद पढ़ता, नाते मुस्तफा गुनगुनाता, 10 साल का हो जाता फिर भी नाते मुस्तफा पढ़ता, नाते मुस्तफा गुनगुनाता, बाप के सामने नाच पढ़ता, माँ के सामने नाच पढ़ता, दादा के सामने नाच पढ़ता, नाना के सामने नाच पढ़ता, खानकाह में नाच पढ़ता, मदरसा में नाच पढ़ता, मिलाद में नाते मुस्तफा पढ़ता, मस्जिद में नाते मुस्तफा पढ़ता। 15 साल हो जाता नाते मुस्तफा गुनगुनाता, 20 साल हो जाता नाते मुस्तफा गुनगुनाता, जिस गली से गुजरता नाते मुस्तफा पढ़ता, जिस रास्ते से गुजरता नाते मुस्तफा पढ़ता, नाते मुस्तफा गुनगुनाता। दुनिया वाला देखता और कहता कि देखिए ना, ये फला का बेटा है, नाते मुस्तफा पढ़ रहा है, फला का बेटा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है, फला का बेटा है, नाते मुस्तफा गुनगुना रहा है। जब दुनिया वाला सताता, दुनिया वाला परेशान करता, किसी की तरफ चेहरा ना करता, अपना रुख मदीना शरीफ की तरफ करता और कहता या रसूल अल्लाह, न मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल में तो मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल में तो मदीने की तरफ देख। आदत डालिएगा तब तो होगा। 2 साल का हो जाए, बाप भी गाना सुन रहा है, माँ भी गाना सुन रही है, दादा भी गाना सुन रहा है, पोता भी गाना सुन रहा है, दादा भी बेनमाजी है, माँ भी बेनमाजी है, पोता भी बेनमाजी है, घर में बेनमाजी का गोदाम पड़ा हुआ है। फिर कहता है कि घर में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, बूढ़े माँ बाप है, हम खिदमत नहीं करते हैं, माँ बूढ़ी हो गई है, हम प्यार नहीं करते हैं, बाप बूढ़ा हो गया है, हम मोहब्बत नहीं करते हैं। सुने, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, अपने माँ बाप से प्यार करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। और एक मैं सब तरीका बता देता हूँ अमीर होने का। अमीर बनना चाहते हैं तो हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। अमीर बनना, देखिए आप तो दादा भी अमीर बनेगा, वाह क्या बात है। अमीर बनना सब चाहता है, इसलिए अगर अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, तो अपना पैसा सबसे पहले माँ बाप पे खर्च करें। सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह। किस पे खर्चा करेंगे? किस पे? माँ बाप पे। क्यों? मेरे आका फरमाते हैं, अगर माँ बाप राजी है तो नबी भी राजी है, माँ बाप राजी है तो नबी भी राजी है, और नबी राजी है तो खुदा भी राजी है। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा हम तरक्की कर लिए, इज्जत कमा लिए, पैसा कमा लिए, सबसे पहले हम माँ बाप से दूर हो जाते हैं। माँ बाप घर में बूढ़ा है, माँ बूढ़ी है, हम कहीं से आते हैं, माँ बाप के करीब भी नहीं जाते, माँ बाप के पाँव के करीब भी नहीं बैठते। माँ बाप दवा के लिए तरसता है, माँ बाप खाने के लिए तरसता है, कभी हम करीब नहीं जाते। सुन ले मेरे भाई, दुनिया में आपका नाश्ता करके बेटा कहने वाला मिल जाएगा, आपके खाना खा के बेटा कहने वाला मिल जाएगा, आपके चाय पी के भाई कहने वाला मिल जाएगा, आपके चाय पी के बेटा कहने वाला मिल जाएगा। लेकिन दिल से प्यार करने वाला, दिल से मोहब्बत करने वाला, दिल से प्यार करने वाला एक बाप की जात है, एक माँ की जात है। इसलिए थे, अगर माँ बाप दुनिया में है, प्यार कर लिया करे, माँ बाप दुनिया में है, इज्जत कर लिया करे, माँ बाप दुनिया में है, कदम में बैठ जाया करे, और धीरे धीरे कदम को दबाए, धीरे धीरे पैर को दबाए, हाथ को दबाए, सर को दबाए, और कहे बाप हम परेशान है, ए माँ हम परेशान है। कसम अल्लाह की, हम परेशान होते हैं, जब हम आप परेशान रहते हैं, कभी हम सारठ जाते हैं, कभी हम कचौचा जाते हैं, कभी हम कलियर जाते हैं, कभी हम देवा जाते हैं, कभी हम फला जगह जाते हैं। मैं कहता हूँ सुने, जब तुम परेशान के आलम में हो, कचौचा बाद में जाना
जाना, कलियर बाग में जाना, अजमेर बाग में जाना, कचौचा बाग में जाना, सारठ बाग में जाना, रानीगंज बाग में जाना। जब तुम परेशानी की आलम में हो, माँ बाप के कदमों में बैठ जाना है और माँ बाप से कहना है, माँ हम परेशान है, रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, रोजी कहीं से नहीं आ रहा है, कसम अल्लाह की तेरी माँ अगर हाथ उठा दे, बाप हाथ उठा दे, बाप अगर हाथ उठा दिया, दुआ कर दिया, ए मेरे मौला मेरा बेटा परेशान है, ए मेरे परवरदिगार मेरा बेटा परेशान है, कसम अल्लाह की नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप दुआ करता है वो दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल हो जाती है, दुआ करता है। लेकिन हमें माँ बाप से दुआ लेंगे तब तो, अगर हम पैसा है तो सबसे पहले खर्चा कहाँ करते हैं? बीवी पर। सड़िया नहीं है, हम नहीं पहनेंगे सड़िया, कहाँ का? मधुपुर का। क्यों घबरा रही हो? ला देंगे कलकत्ता का। देना चाहिए, बीवी है देना चाहिए, लेकिन माँ बाप को भी दिया करें। इसलिए कि हमारे घर आपके अगर पीर साहब आ गए तो हम हाथ चूमने लगते हैं, बिल्कुल चूमना चाहिए। आले रसूल है, औलादे गौसी आजम है, लेकिन एक बात सुन ले, पीर साहब का हाथ चूमने वाला बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन बाप का हाथ चूमने वाला, माँ का हाथ चूमने वाला फकत एक बेटा है, फकत एक बेटा है। अपने माँ बाप से कभी दूर ना जाए। अगर अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, तो अपना पैसा सबसे पहले किस पे खर्चा करेंगे? सब बोले किस पे खर्चा करेंगे? माँ बाप पे खर्चा करें। फिर देखिए इंशाअल्लाह ताला को अमीर बनता हुआ नजर आएगा, अमीर बनता हुआ नजर आएगा। हम कमाए, माँ बाप पे खर्चा करें, इंशाअल्लाह ताला अमीर अल्लाह ताला बनाएगा। इसलिए कि आज हम लोग क्या करते हैं, कोई भाई अगर शानदार घर बना लिया, आपस में दो भाई हैं, एक भाई शानदार घर बनाया, अच्छी गाड़ी ले लिया, दूसरे भाई का खाना हजम नहीं हो रहा है, सुबह उठा और टेढ़ी आंख से यही दुआ करता है, मौला इसकी गाड़ी में आग लग जाए, इसके घर गिर जाए, ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। इसलिए कि रिस्क देने का काम मेरा नहीं है, अल्लामा अब्दुल कुद्दुस साहब का नहीं है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। बोले बोले सुभान अल्लाह। इज्जत कौन देता है? कौन देता है? अल्लाह। कौन देता है? अल्लाह। जिल्लत कौन देता है? अल्लाह। रिस्क कौन देता है? अल्लाह। फिर क्यों हम दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों नफरत आपस में फैलाए हुए हैं? फला शख्स ऐसा कर रहा है, फला शख्स ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो कितना तरक्की कर रहा है, कितना शानदार घर बना रहा है, कितनी अच्छी गाड़ी लिया है, अरे वो गाड़ी ले रहा है, वो घर बना रहा है, तेरे पेट में क्यों खाना हजम नहीं हो रहा है? क्यों तेरा पेट दर्द कर रहा है? सर में बुखार क्यों आया हुआ है? अगर वो तरक्की कर रहा है, वो तरक्की कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, ये देख के जलना नहीं चाहिए, हाथ उठा के दुआ करना चाहिए, हे मेरे मौला, हे मेरे परवरदिगार, तूने इसको अता किया है, इसके सदक़े में मुझे भी अता कर दे। कसम अल्लाह की, तू दूसरे के हक में दुआ करेगा, अल्लाह ताला तुझे भी मालदार बना देगा, अल्लाह तुझे भी मालदार बना देगा। लेकिन हम दुआ कहाँ करते हैं भाई? आजकल दुआ ही कहाँ करते हैं? जमाल हबीबी तरक्की कर रहा है, इमाम साहब तरक्की कर रहे हैं, हम पागल हो गए, परेशान हैं। नहीं, जलने से कुछ नहीं मिलता है। दुआ कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहिसाब देगा, अल्लाह ताला बेहिसाब देगा। जलने से कुछ नहीं होगा, शुक्र करो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहिसाब देगा। हमें भी कभी भी किसी वक्त किसी से जलना नहीं चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। हमेशा दूसरे के हक में आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हें मालदार बनाया है तो तुझे भी मालदार बना देगा, तुझे भी मालदार बनेगा। इसलिए कि अपने औलाद को सही तालीम दे। बहुत बड़े आलिम दीन इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन, ये फरमाते कि औलाद की तरबियत कैसी करनी चाहिए। अभी सुनिए, आप बहुत मुख्तसर में सुने। इमाम गजाली फरमाते हैं 0 साल से लेकर 0 साल से 3 साल तक अपने औलाद को तुम बादशाह बना के रखो। सुभान अल्लाह। क्या बना के रखो? जोर से बोले, क्या बना के रखो? बादशाह। 0 साल से लेकर 3 साल तक अपने औलाद को तुम बादशाह बना के रखो। जो मांगे, गाड़ी
گاڑی مانگے 2، جہاز مانگے 2، فٹ بال مانگے 2، گیند مانگے 2، بال بلہ مانگے 2، جہاز تو وہ بچہ ہیلی کاپٹر نہیں مانگ سکتا ہے، مودی والا ہیمنت سورلا نہیں مانگ سکتا ہے، کون مانگے گا؟ جو کرم دھام میں لگتا ہے نا وہی جہاز مانگ سکتا ہے۔ کون گاڑی مانگے گا؟ جو کرم دھام آنے والا ہے، تیار ہے کرم دھام لو، وہ گاڑی مانگ سکتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ 0 سال سے لے کر 3 سال تک اپنے اولاد کو کیا بنا کے رکھو؟ زور سے بولے کیا بنا کے رکھو؟ بادشاہ بنا کے رکھو۔ آگے فرماتے ہیں 3 سال سے لے کر 15 سال تک، 3 سے لے کر 15 سال تک اپنے اولاد کو تم غلام بنا کے رکھو۔ پہلے کیا بنانے بولا تھا؟ بادشاہ، اس کے بعد غلام۔ کیا مانے غلام کے مانے؟ ماں ڈنٹا ماں دوڑانے لگا، جہاں تہاں ٹھوکنے لگا، نہیں۔ اپنے اولاد کو تم اگر مدرسہ نہیں جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، سمجھاؤ، مارو، ان کو مدرسہ بھیجو، اسکول بھیجو، پڑھائی کراؤ، قرآن پڑھاؤ، حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ۔ اس لیے کہ 15 سال کی عمر یہی یہ عمر ہے۔ آپ کا بیٹا چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے، پروفیسر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، عالم دین بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، جو چاہے بن سکتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں 0 سال سے لے کر 3 سال تک اپنے اولاد کو تم بادشاہ بنا کے رکھو، 3 سے لے کر 15 سال تک اپنے اولاد کو تم غلام بنا کے رکھو، غلام بنا کے رکھو۔ اچھا کام کر رہا ہے تعریف بھی کرو، خطا کر رہا ہے مارو بھی، ڈانٹو بھی، ڈانٹو بھی، مارو بھی، سختی بھی کرو۔ آگے امام غزالی فرماتے ہیں 15 سال کے اوپر اپنا بیٹا کو تم وزیر بنا کے رکھو۔ سبحان اللہ، کیا بنا کے رکھو؟ پہلے کیا بولا تھا؟ 0 سے 3 تک زور سے بولے کیا بولا تھا؟ بادشاہ، اس کے بعد غلام، اس کے بعد وزیر بنا کے رکھو۔ کیا اپنا باپ کو چاہے کہ بیٹا جوان ہو گیا ہے تو دوست بنا لے، سبحان اللہ، جو سے بولے سبحان اللہ، دوست بنا۔ لیکن آج دیکھتے ہیں دیہاتوں میں اگر باپ گھر میں کھانے کے لیے بیٹھا ہے تو جوان بیٹا نہیں بیٹھے گا، سچ بات ہے، نہیں بیٹھتا ہے۔ باپ یہیں بیٹھا ہوا ہے، چرپائی میں بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹا آ گیا وہیں نہیں بیٹھے گا، باپ کے سامنے نہیں بیٹھتا، شرم سے نہیں بیٹھتا ہے۔ باپ آنگن میں ہے، بیٹا گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، بیٹا آنگن میں ہے، باپ آنگن میں ہے، بیٹا باہر میں ہے، نہیں باپ کے سامنے بیٹھتا۔ کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے نہیں بیٹھتا کہ بچپنے سے ہم عادت نہیں بنائے سامنے بیٹھانے کی۔ باپ بھی آتا ہے جہاں تہاں چولہا کے قریب بھی کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ دیہاتوں میں دیکھیے چولہا بغل میں کھانے بیٹھے گا، چولہا جہاں بیوی کھانا بنا رہی ہے بغل میں سٹ کر کے بیٹھے گا، وہی بنا کھا رہا ہے، نہ ہاتھ دھویا نہ کچھ، نہ بورا ہے تو بورا نہیں ہے تو اسی طرح بیٹھ گیا، ایک ٹینگ ادھر ہے ایک ٹینگ ادھر ہے، کھانا شروع کر دیا۔ لیکن میرے آقا فرماتے نہیں، میرے نبی کے فرمان سنے، آقا فرماتے جب بھی کھانا کھاؤ دسترخوان لگا لو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ۔ دسترخوان بچھا لو، ہاتھ کو دھو لو، اپنے اولاد بال بچے سب کو ساتھ مل کے کھاؤ۔ بیوی ہے تو انہوں کو ان کو بیٹھاؤ، بیٹی ہے پھر بھی بیٹھاؤ، بیٹا ہو پھر بھی بیٹھاؤ۔ اگر بیوی شوہر ایک برتن میں کھانا شروع کر دے، ایک پلیٹ میں کھانا شروع کر دے اور غلطی سے ماں دیکھ لی تو ارے باپ میرے گھر میں قیامت آ گیا۔ کیا بات ہے قیامت آ گیا؟ میرا بیٹوا میرے بہو ایک ہی پلیٹوا میں کھا ہے، کیا ہوا کھانے سے؟ قیامت آ گیا، قیامت آ گیا۔ دیہاتوں میں اکثر و بیشتر کرتا ہے، اگر بیٹا بہو ایک پلیٹ میں کھانا شروع کر دیا، اگر غلطی سے ساس دیکھ لی، ماں دیکھ لی تو رے باپ ہمارے گھر میں قیامت۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹا بہو ایک ہی پلیٹوا میں کھائے۔ اللہ الصمد، کیوں؟ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ میرے آقا ہمارے نبی، نبیوں کے امام، ہم سب کے نبی، ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ پاکیزہ ایک پلیٹ پہ ایک ساتھ ہمیشہ کھانا کھایا کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ اپنے بچوں کو پڑھائیے گا تب تو۔ امام غزالی فرماتے ہیں 15 سال کے اوپر تک اپنا بیٹا کو تم وزیر بنا کے رکھو، دوست بنا کے رکھو۔ کیا مطلب؟ اگر تو زمین خرید رہا ہے
تو بیٹا سے مشورہ لو. سبحان اللہ. اگر تم گاڑی لے رہا ہے بیٹا سے مشورہ لو. اچھا کام کر رہا ہے بیٹا سے مشورہ لو. تم دیہاتوں میں کیا کرتے معلوم؟ بیٹوا کو پوچھیں گے, تم دلال کو نہیں پوچھیں گے جو 500 روپیہ ادھر سے لے گا 500 ادھر سے لے گا, بڑا پیٹ والا ادھر 500 بھر دیا ادھر 500 بھر دیا, سب کچھ گھر میں پھوڑ پھاڑ کے رکھ دیا. اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں گھر بناؤ تو بیٹا سے مشورہ لو. زمین لے رہا ہے بیٹا سے مشورہ لو, گاڑی لے رہا ہے بیٹا سے مشورہ لو. اپنے گھر میں دلال کو نہ بلاؤ. اگر تو اپنے گھر میں دلال بلا لے گا شادی ہونے سے پہلے بیٹا باپ سے دور ہو جائے گا, دور ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر تو بیٹا سے مشورہ لے گا بیٹا بھی سوچے گا میرا باپ گھر بنا رہا ہے مشورہ ہم سے لے رہا ہے, زمین لے رہا ہے خرید رہا ہے مشورہ ہم سے لے رہا ہے, کچھ اچھا کام کر رہا ہے مشورہ ہم سے لے رہا ہے. کبھی بھی بیٹا باپ سے جدا نہیں ہوگا, ہمیشہ ایک ساتھ چلے گا پھرے گا کھائے گا باپ ماں کی خدمت بھی کرے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ امام غزالی کی قول پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کائنات ہم سب کو اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کرام کی موجودگی میں دو خطیب باقی ہے, اس لیے اپنی تقریر کو یہی میں ختم کرتا ہوں. محبت سے ایک مرتبہ سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.